بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل لائبریری وائس. تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں. تو آئیے چلتے ہیں آج کے ناول سایہ کی 12 ایپیسوڈ کی طرف، جس کے رائٹر ایم اے راحت ہیں. بشیر بیگ اپنے گھر پہنچ گیا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. بچی کو اماں تاجی لے گئی تھی، وہ اسی کے پاس تھی. بشیر بیگ نے بچی کا لایا ہوا سامان ایک طرف رکھا اور نوٹوں کی ان گڈیوں کو دیکھنے لگا جو سب کے سب اصلی تھے. پہلے تو وہ یہی سمجھا تھا کہ اس شخص نے اپنے سر سے جعلی نوٹوں کی بلا ٹالی ہے، لیکن جب اس نے 2 نوٹ چلا کر دیکھے اور خاص طور سے دکانداروں کو نشاندہی بھی کر دی تھی کہ ذرا نوٹوں کا جائزہ لے لیں، انہوں نے انہیں بالکل صحیح بتایا تو بشیر بیگ کی جیسے جان ہی نکل گئی. اتنے سارے نوٹوں کے تو اس نے خواب بھی نہیں دیکھے تھے. یقیناً اب یہ نوٹ اس کی ملکیت تھے. ایک نوٹ اور نکالا اور باقی نوٹوں کو ایک لکڑی کے چھوٹے سے صندوقچے میں رکھ کر زمین میں دفن کر دیا اور اس پر چارپائی بچھا دی تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے. اس کے بعد وہ بازار گیا اور بہت سی کھانے پینے کی چیزیں لے آیا. کھانے پینے کی چیزیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھیں. اس بازار سے گزرتے ہوئے سوچا تھا کہ اگر کبھی کوئی اچھا داؤ لگ گیا تو ضرور ان چیزوں کو کھائے گا، لیکن آج سب کچھ اس کے قبضۂ قدرت میں تھا. البتہ اسے بچی اور اماں تاجی یاد آئیں اور وہ اماں تاجی کے گھر پہنچ گیا. اماں تاجی خوش نظر آ رہی تھیں. بشیر بیگ نے اس سے کہا، اماں جی کیا کر رہی ہو؟ اے بیٹے، بس تیری بھانجی سے کھیل رہی ہوں. ارے کیا بتاؤں تجھے، کیسی بھاگوان ہے یہ. میرے گھر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، ایک تھال میں کوئی کھانے پینے کی بے شمار چیزیں دے گیا اور کہنے لگا کہ اس کے گھر نیاز ہوئی تھی. بیٹا اس محلے کا تو تھا نہیں، کہیں دور سے آیا تھا. پتہ نہیں میرا پتہ اسے کس نے بتا دیا. میں نے ساری چیزیں تیرے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں، آ جا کھا لے. لو اماں، میں تو خود تمہیں بلانے آیا تھا. آج میری تنخواہ ملی تھی، میں نے سوچا کہ اماں تاجی کی دعوت کر دی جائے. تنخواہ ملی تھی؟ اے تو نوکری کب سے کرنے لگا؟ او اماں، کیا کرتا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا. اب بتاؤ کیا کریں، میں اپنا کھانا ادھر ہی لے آؤں یا تم اپنا کھانا لے کر چل رہی ہو؟ چل بیٹا، تیرے ہی گھر چل رہی ہوں. ویسے اس بچی کا نام کیا بتایا تھا تو نے؟ میں نے تو کوئی نام نہیں بتایا تھا اماں. ویسے وہ لوگ جو اس بچی کے ماں باپ ہوں گے، میرا مطلب ہے تھے، انہوں نے اس کا نام نینا رکھا تھا. کیسا نام ہے اماں تاجی؟ لے بیٹا، نینا، نینوں کا سکھ چین. اماں میں اس کے لیے بہت ساری چیزیں لایا ہوں. بیٹا دن پھیر دیے اس نے تو ہم سب کے. تم اسے لے کر چلو، میں کھانا لے کر آتی ہوں. بشیر بیگ نے بڑے پیار سے بچی کو گود میں لیا اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا. راستے میں اس نے بچی سے پوچھا، تیرا نام نینا ہے، تجھے پسند ہے نا؟ جواب میں بچی بڑے پیار بھرے انداز میں مسکرا دی تھی اور اس نے اپنا سر بشیر بیگ کے شانے پر ٹکا دیا تھا. ارے واہ، لگتا ہے یہ نام تجھے بہت پسند آیا. بشیر بیگ خوشی خوشی گھر میں داخل ہو گیا اور پھر اس نے نینا کو ایک جگہ بٹھا کر اس کے ارد گرد وہ ساری چیزیں سجا دی جو وہ اس کے لیے لایا تھا. نینا کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے. وہ خوشی خوشی ان چیزوں سے کھیلنے لگی. کچھ دیر کے بعد اماں تاجی کھانا لیے ہوئے آ گئی. بشیر بیگ نے بھی اپنی لائی ہوئی چیزیں نکال کر سامنے رکھ لیں تو اماں تاجی حیرت سے بولی، لے، تو بہت ساری چیزیں لے آیا ہے. اور اماں تاجی، تمہاری تھالی میں بھی تو کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ہیں. لے بیٹا، اللہ جب دینے پر آتا ہے تو اسی طرح دیتا ہے. اتنا کھانا تو 6 آدمی بھی نہیں کھا سکیں گے. کیا کریں اماں، ہم لوگ کھاتے ہیں، باقی 2-4 گھروں میں تھوڑا تھوڑا سا بانٹ دیں گے. اللہ کی دین ہے، جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا. تیری تنخواہ کا تو پہلی بار پتہ چلا ہے مجھے. تو کہاں نوکری کرتا ہے؟ اماں ایک بہت بڑے سیٹ کے پاس ہوں، بس یوں سمجھ لے اس نے بڑی تنخواہ لگا دی ہے میری. بیٹا سمجھتا ہے مجھے، اصل میں اس کی کوئی اولاد نہیں ہے نا. یہ سب مولا کا کرم ہے. تو نے اچھے دل کے ساتھ اس بچی کو اپنی گود میں لیا ہے. دیکھ اللہ نے تجھے کیا کیا دے ڈالا. بشیر بیگ دل ہی دل میں ہنسنے لگا، پھر بولا، اماں کس بچی کو گود لیا ہے میں نے، تجھے کیا معلوم. پھر اس کے بعد بشیر بیگ کئی دن گھر سے باہر نہ نکلا. بچی اس کے پاس ہی تھی. اماں تاجی بھی دن بھر کے لیے اس کے پاس ہی آ جاتی تھی. بڑے مزے کی زندگی گزر رہی تھی. پڑوس کے لوگ بھی حیران تھے. ایک دن بشیر بیگ نے کہا، بڑے دن ہو گئے اماں گھر سے باہر نکلے ہوئے. اس طرح ہم تو اس نینا کے جال میں پھنس گئے ہیں کہ اسے چھوڑ کر باہر نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا. بیٹا وہ ہے ہی اتنی خوبصورت، اور میں تجھے ایک بات بتاؤں کہ یہ آنکھوں ہی آنکھوں سے باتیں کرتی ہے. دیکھ کیسی بڑی بڑی لگنے لگی ہے. ہاں اماں، واقعی ایسا لگتا ہے جیسے کسی اور سیارے کی مخلوق ہو. میں ذرا باہر جا رہا ہوں. بشیر بیگ نینا کو تاجی کے حوالے کر کے باہر نکل آیا. آج وہ دنیا کو ایک نئی نگاہ سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا
کہ ابھی کافی رقم ہے اس کے پاس، کوئی ایسا کام کیوں نہ کر لے جسے کر کے اسے دوبارہ غلط کام نہ کرنے پڑیں۔ وہ نوٹوں کی تعداد سے رقم کا اندازہ لگا رہا تھا اور اس وقت وہ ایک پارک کی بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بھاری بھرکم خوبصورت سا آدمی جس کی عمر 50-60 کے قریب ہوگی اس کے بالکل قریب پہنچا اور بینچ پر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ بشیر بیگ نے کسی قدر حیران نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ شخص بشیر بیگ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، تمہارا نام حاتم ہے نا؟ بشیر بیگ ہنس پڑا، پھر بولا، نام تو حاتم نہیں ہے، لیکن آج کل حاتم تائی ہی بنا ہوا ہوں۔ نہیں میرے بیٹے، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تم میرے بچے کے ہم شکل ہو۔ بشیر بیگ نے تعجب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا، بابا جی میرے لائق کوئی خدمت ہے تو بتاؤ۔ میرے ساتھ چلو بیٹا۔ کہاں؟ جہاں میں لے جاؤں، اگر تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو تو کر لو۔ بشیر بیگ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، تمہاری ایک بھی بات میری سمجھ میں نہیں آئی بابا صاحب، آخر تم مجھے کہاں لے کر جانا چاہتے ہو؟ بیٹے تم جوان آدمی ہو، زندگی میں انسان کو بہت برے برے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میرے خیال میں اتنا خطرہ تو مول لینا چاہیے۔ خطرہ؟ بشیر بیگ نے غور سے اسے دیکھا۔ میں زیادہ سے زیادہ تمہیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہوں، تم خود بتاؤ۔ ہاں اگر تم بزدل انسان ہو تو دوسری بات ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ بوڑھے آدمی کا یہ طعنہ کام کر گیا۔ بشیر بیگ نے اکھڑ کر کہا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، چلو کہاں چلنا ہے؟ بوڑھے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر وہ بشیر بیگ کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ پارک کے گیٹ سے باہر ایک انتہائی قیمتی کار کے پاس جا کر بوڑھا رکا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ سے ایک باوردی ڈرائیور نیچے اترا اور اس نے جلدی سے کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ آؤ، بوڑھے نے بشیر بیگ سے کہا اور بشیر بیگ اس کے ساتھ کار میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اس قیمتی کار میں بیٹھ کر بشیر بیگ کو بہت مزہ آیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے ذہن میں شدید تجسس بھی تھا، کہیں کسی بڑی مشکل میں نہ پھنس جائے۔ بوڑھے نے اسے اپنے بیٹے کا ہم شکل بتایا تھا، پتہ نہیں جھوٹ ہے یا سچ۔ ایسے بہت سے واقعات اخبارات میں چھپتے رہتے تھے جس میں نوسرباز طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے لوگوں کو لوٹتے تھے اور بھی دوسرے جرائم ہوتے تھے۔ بوڑھے کی قیمتی کار دیکھ کر یہ اندازہ تو ہو جاتا تھا کہ کم از کم بوڑھا اسے کوئی مالی نقصان تو نہیں پہنچائے گا، ہاں کوئی اور بات ہو تو نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال اب تو خطرہ مول لے ہی لیا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر اسے کچھ خیال آیا اور اس نے کہا، آپ کا بیٹا میرا ہم شکل تھا؟ ہاں۔ کیا وہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ نہیں۔ کہاں گیا؟ پتہ نہیں، بہت عرصہ گزرا، وہ ایک بار گھر سے گیا پھر واپس نہیں آیا، میں نے اسے تلاش کیا لیکن میرا نام… بوڑھا جیسے کسی خیال میں کھو گیا، پھر جلدی سے بولا، میرا نام علی جا ہے۔ علی جا؟ یہ کوئی نام ہے بھلا؟ علی جا تو کسی بڑے آدمی کو کہا جاتا ہے، میرے ماں باپ نے میرا یہی نام رکھا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بشیر بیگ خاموش ہو گیا، پھر اچانک گاڑی رک گئی۔ بشیر بیگ نے چونک کر دیکھا، یہ ایک عالی شان بنگلہ تھا۔ وسیع و عریض گیٹ کے دوسری طرف ایک خوبصورت لان پھیلا ہوا تھا۔ گیٹ سے پورچ تک سرخ بجری کی روش تھی۔ کار اس روش پہ چلتی ہوئی پورچ میں جا کر رک گئی۔ ایک نوکر نے دروازہ کھولا، ڈرائیور بھی اتر کر نیچے کھڑا ہو گیا تھا۔ بوڑھے نے ایک بار پھر بشیر بیگ سے نیچے اترنے کے لیے کہا۔ شاندار کوٹھی، اتنے سارے ملازم، یہ شان و شوکت دیکھ کر بشیر بیگ کو چکر آ رہے تھے۔ بوڑھا اسے لے کر اندر داخل ہو گیا۔ عظیم الشان ڈرائنگ روم میں جو کچھ تھا وہ بشیر بیگ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس کی نگاہ ایک طرف اٹھی اور اس کے پورے بدن میں شدید سنسنی پھیل گئی۔ جو کچھ اس نے دیکھا ناقابل یقین تھا۔ چودھری شاہ نواز نے عرشیہ کو اس کا ماضی یاد دلانے کی بھرپور کوششیں شروع کر دی تھیں۔ لکڑ موڑ کی حویلی میں جو واقعات پیش آئے تھے ان کو دہرا کر بھی اسے اس کا ماضی یاد دلایا جا رہا تھا، لیکن عرشیہ کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ البتہ وہ شاہ نواز کی محبت سے اور اس کی کاوشوں سے بہت متاثر تھی اور کئی بار کہہ چکی تھی، میں نہیں جانتی چودھری صاحب کہ مجھے کیا ہوا ہے، لیکن آپ جس قدر مجھ سے مخلص ہیں اور جس طرح میری دلجوئی کر رہے ہیں، اسے دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہونے لگا ہے کہ میرا آپ سے وہی رشتہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں ایک درخواست کرتی ہوں آپ سے۔ ہاں ہاں کہو۔ مجھے تھوڑا سکون لینے دیں، مجھے خود پر، حالات پر غور کرنے دیں۔ اب جب آپ نے مجھے یہ سب کچھ بتایا ہے تو مجھے ایک اور احساس ہونے لگا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ کیا؟ چودھری شاہ نواز نے کہا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے چودھری صاحب کہ کوئی اور بھی مجھ سے منسلک تھا، جیسے کوئی چیز میرے وجود سے لپٹ گئی ہے۔ وہ کون ہے، کیسا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن ایک کسک سی میرے دل میں پیدا ہو جاتی ہے
جب میں اپنا ماضی یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ چودھری شاہ نواز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور عرشیہ نے حیرت سے کہا تھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے عرشیہ کہ جس وجود کو تم خود سے بچھڑ جانے کی بات کر رہی ہو وہ ہم دونوں کے دل کا ٹکڑا تھی۔ دل کا ٹکڑا؟ ہاں، ہماری بچی، ہماری بیٹی جسے ہم کوئی نام بھی نہیں دے سکے۔ میری بچی؟ ہماری بچی؟ میں کچھ بھی نہیں سمجھی چودھری صاحب۔ وہ ہماری بچی تھی لیکن ہم اسے دیکھ بھی نہ سکے، وہ ہم سے جدا ہوئی، ہمارے دشمنوں نے اسے ہم سے چھین لیا۔ ہمارے دشمن کون تھے؟ جس دن ہمیں یہ پتہ چل جائے گا ہماری بچی ہمیں مل جائے گی۔ وہ دن کب آئے گا؟ عرشیہ نے حسرت سے کہا۔ چودھری شاہ نواز کو احساس ہونے لگا تھا کہ عرشیہ سنبھلتی جا رہی ہے، خاص طور سے جب سے بچی والی بات اس کے علم میں آئی تھی۔ وہ بہت متاثر ہو گئی تھی اور اکثر بچی کو یاد کرنے لگتی تھی۔ شاہ نواز نے حمید خان سے کہا، اگر میں عرشیہ کو شاہینہ کی کارروائی کے بارے میں بتا دوں تو ایک نئی کہانی کا آغاز ہو جائے گا، اس لیے کیا کروں؟ آپ انہیں نہ بتائیں صاحب جی، عرشیہ بیگم صاحب کی بڑی بیگم صاحب سے دشمنی ہو جائے گی اور نئی الجھنیں پیدا ہو جائیں گی۔ یہی تو بات ہے، شاہینہ کو اگر سزا دینا ہوتی تو میں خود اسے دیتا، مگر اس بیوقوف نے جو کچھ بھی کیا میری محبت میں کیا، مجھے اس کا بھی احساس ہے۔ صاحب جی، میں آپ سے رفیق کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا؟ شاہ نواز نے چونک کر پوچھا۔ وہ بہت سخت بیمار ہے، بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے۔ میرا خیال ہے اسے آزاد کر دو، لیکن اس سے کہہ دو کہ اب وہ شاہینہ کی طرف رخ بھی نہ کرے، جیسا آپ کا حکم۔ مگر اس سے ایک خطرہ اور بھی ہے صاحب، آزاد ہو کر وہ سیدھا شاہینہ بیگم صاحب کے گھر جائے گا اور نہ جانے کیا کیا کہانیاں سنائے گا۔ اس طرح ساری خفیہ باتیں باہر نکل جائیں گی۔ تم سچ کہہ رہے ہو۔ اب یوں کرو کہ اسے کسی ڈاکٹر کو دکھا دو اور اس کا علاج کراؤ، بعد میں دیکھیں گے کہ اس کے سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہتر۔ پھر حمید خان نے ایک دن کہا، صاحب جی ایک خیال میرے دماغ میں آیا ہے، مجھے تو حیرت ہے ہم نے پہلے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا۔ کیا خیال آیا ہے؟ بابا ادریس علی کے بارے میں اب تک کچھ پتہ نہیں چل سکا، کہاں گئے؟ زمین نگل گئی انہیں یا آسمان کھا گیا؟ مگر بابا سلامت علی بھی کسی سے کم نہیں ہے، انہوں نے جس طرح بڑی بیگم جی کا علاج کیا وہ معمولی بات نہیں ہے، کیوں نہ ہم ان سے ملیں؟ تیرا خیال ٹھیک ہے، تیاریاں کرو، ہم بابا سلامت علی سے ملیں گے، چودھری صاحب نے کہا۔ تیسرے دن تیاریاں کر کے وہ بابا سلامت علی سے ملاقات کرنے چل پڑے۔ بابا صاحب نے انہیں فوراً پہچان لیا تھا۔ پھر انہوں نے عرشیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ بی بی کون ہے؟ یہ تو کالے سحر کے جال میں گرفتار ہے۔ جی بابا صاحب، یہ میری دوسری بیوی ہیں، اس ناپاک سادھو نے انہی پر عمل کیا تھا۔ اور تمہاری دوسری بیگم کا کیا حال ہے؟ وہ اب ٹھیک ہیں۔ تم نے ان سے کوئی انتقام تو نہیں لیا؟ نہیں، میں نے اس کی نادانی کو معاف کر دیا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، درگزر کا بڑا مقام ہے اور اس نیکی کا صلہ معبود الہی ضرور دیتا ہے۔ بابا صاحب میں آپ کو پوری تفصیل بتانا چاہتا ہوں، عشاء کی نماز کے بعد ہم سے ملو، اس وقت سکون سے پوری تفصیل سنیں گے تم سے۔ بہتر ہے، چودھری شاہ نواز نے کہا۔ پھر اس نے حمید خان اور عرشیہ کے ساتھ ایک ہوٹل میں قیام کیا اور اسی دن عشاء کے بعد وہ بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ہاں اب بتاؤ، بابا سلامت علی بولے اور شاہ نواز نے الف سے لے کر یہ تک پوری کہانی سنا دی۔ سلامت علی سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، ہمیں کچھ وقت درکار ہوگا، کم از کم 3 دن۔ اب تم یہ بتاؤ کہ یہ 3 دن تم کہاں گزارو گے؟ یہیں بابا صاحب، اسی شہر میں۔ آپ 3 دن کیا 30 دن کہیں گے وہ بھی میں یہاں گزار لوں گا۔ ٹھیک ہے، چوتھے دن مجھ سے ملو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب تلاش کر کے رکھوں گا۔ یہ 3 دن بھی شاہ نواز نے ہوٹل میں گزارے تھے۔ اس دوران اس نے عرشیہ کی خوب دل جوئی کی تھی، اسے سیر و سیاحت کرائی تھی۔ پھر چوتھے دن عشاء کے بعد وہ سلامت علی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ہم نے یہ 3 دن تمہارے لیے چلا کشی کر کے گزارے ہیں، اسے احسان نہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان پر کچھ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، ماں باپ کی اطاعت، بیوی بچوں کی پرورش، اللہ تعالیٰ جسے جو کچھ دیتا ہے اس کی ادائیگی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 3 دن کی چلا کشی کے بعد ہمیں جو نتائج موصول ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ عزیزہ عرشیہ پر کالے سحر کا شدید ترین غلبہ ہے اور ان کے ذہن کو ایک خاص مسئلے میں معاف کر دیا گیا ہے۔ وہ بدبخت کالا ساحر، پتہ ہے اگر ہمیں اس کی نشاندہی ہو جاتی تو ہم اسے اپنی گرفت میں لانے کی کوشش کرتے، لیکن زمین کی وسعتوں میں اس کا انسانی وجود موجود نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے سحر کے حوالے سے وہ پرندہ بن کر فضاؤں میں پرواز کر رہا ہو، یا کسی غیر انسانی شکل میں اس نے اپنے آپ کو کہیں پوشیدہ کر لیا ہو۔ چنانچہ عزیز من، جب تک وہ ظاہر نہ ہو جائے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہمارا یہ تم سے وعدہ ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو گیا تو ہم ضرور اسے اپنے شکنجے میں کس لیں گے
اور پھر اسے اس کا سارا سحر واپس لینا پڑے گا اور عزیزہ عرشیہ مکمل طور پر ہوش میں آ جائیں گی۔ بہرحال ان کا دوسرا علاج وہ بچی ہے جس نے اسی جادو کے زیر اثر نمود پائی اور پھر نہ جانے کس کے پروں میں چھپ کر زندگی گزار رہی ہے۔ اس کا بھی کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملتا اور یوں لگتا ہے جیسے اسے کسی پردے میں لپیٹ دیا گیا ہو۔ جس وقت حکم الہی ہوگا اور وہ بچی اپنی ماں کے پاس آ جائے گی تو عزیزہ عرشیہ سے ہر طرح کا سحر ختم ہو جائے گا۔ عزیز محترم چودھری شاہ نواز، آپ صبر سے کام لیں۔ بہرحال عرشیہ بیگم انسان ہے اور انسانیت سے انسان ہمیشہ متاثر ہوتا ہے۔ آپ اپنی محبت کا عمل جاری رکھیں۔ وقت عرشیہ بیگم سے آپ کی بیگانگی کا سحر ختم کر دے گا۔ آپ اسے اپنی جانب راغب کریں۔ یہ دعویٰ میں کرتا ہوں کہ بہت جلد ہی آپ کو اپنا شوہر تسلیم کر لیں گی۔ معافی چاہتا ہوں، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور آپ بے فکر رہیں کہ ان واقعات کو میں ذہن سے نکالوں گا نہیں، اور اگر کوئی اور درمیانی راستہ میرے علم میں آیا تو میں آپ کو اس سے ضرور آگاہ کروں گا۔ چودھری شاہ نواز نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، بابا سلامت، بے شک میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن مزید بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ایک سادہ زندگی گزاریں اور کوشش کریں کہ پریشان حال لوگوں کے کام آئیں۔ آپ نے اپنی پہلی اہلیہ کو معافی دے کر ایک ثواب تو کما لیا ہے، میرے لیے اور کوئی حکم ہو تو بتائیے۔ نہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، اور مجھے اجازت دیجیے کہ کبھی کبھی آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جایا کروں۔ گناہگار نہ کرو، انسان کا انسان پر بہت قرض ہوتا ہے۔ میرے لائق جب بھی کوئی خدمت ہو اس سے گریز نہ کرنا، یہ میرے لیے بھی بہتر ہے۔ بابا صاحب، میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں بیٹے، وہ بات نہ کر، سارا کیا دھرا مٹی میں مل جاتا ہے۔ مجھے کچھ دینے کی پیشکش نہ کرنا، ورنہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی مجھ سے چھن جائے گا۔ چودھری شاہ نواز نے مغموم انداز میں گردن جھکا لی تھی۔ چنگیزو بستی کا سب سے خوبصورت جوان تھا۔ اپنے 6 فٹ قد اور چوڑی چھاتی پر سبھی کا منظور نظر تھا۔ قبیلے کے لوگ اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن چنگیزو انتہائی سنجیدہ رہتا تھا۔ بستی کے جوان آپس میں بہت سی کہانیوں کے امین تھے۔ حسن و عشق کی لاتعداد داستانیں تھیں۔ جنگ و جدل اور جسمانی قوتوں کے اظہار کے لیے سردار گونگا کی طرف سے ہر تہوار کے موقع پر کھیل کود ہوا کرتے تھے، لیکن چنگیزو نے کبھی ایسے کاموں میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ سنجیدگی سے ہر چیز کو دیکھتا تھا، جبکہ سردار گونگا نے کتنی ہی بار اس سے کہا تھا کہ چنگیزو، تم بستی اور قبیلے کے نام پر بٹا کیوں لگا رہے ہو؟ صحت میں تم قبیلے کے ہر جوان سے زیادہ طاقتور ہو، پھر تم جسمانی کھیلوں میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ چنگیزو اس موقع پر سر جھکا کر رہ جاتا تھا۔ جو کہانی اس کے سینے میں پروان چڑھ رہی تھی، اس کا اظہار اس نے کبھی کسی پر نہیں کیا تھا، اور کہانی یہ تھی کہ چنگیزو کا دادا اس قبیلے کا سردار تھا۔ سپیروں کی یہ بستی کچھ 400-500 افراد پر مشتمل تھی۔ سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان ایک گلستان جیسی جگہ کو انہوں نے اپنے لیے جنت بنا رکھا تھا۔ سردار گونگا بھی ایک ذہین اور اعلیٰ کارکردگی کا مالک سردار تھا۔ اس نے جوانوں کو سانپ پکڑنے اور ان کا زہر نکال کر بیچنے سے کبھی منع نہیں کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس نے ان سے یہ بھی کہا تھا، سپیرے عام طور سے خانہ بدوش کہلاتے ہیں اور جگہ جگہ خیمہ زن ہو کر اپنا کام کیا کرتے ہیں، لیکن تم لوگوں کو ایک بات جان لینی چاہیے کہ خانہ بدوشی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس جگہ اس وقت ہم آباد ہیں یہ جگہ بہت اچھی ہے۔ تم لوگ یہاں مستقل اپنی بود و باش اختیار کر لو اور جہاں چاہو اپنی ضرورتوں کے تحت نکل جاؤ، لیکن پھر واپس یہیں آ جاؤ۔ اس طرح تمہارا اپنا ایک مقام ہوگا۔ ان پہاڑوں اور جنگل بیابانوں میں کسی کی اجارہ داری بھی نہیں ہوگی۔ تم اپنے لیے ایک بہتر دنیا آباد کر لو۔ سبھی کو یہ بات پسند آئی تھی اور نتیجے میں یہاں کچے پکے جھونپڑے اور مکانات تعمیر ہو گئے تھے۔ سپیروں نے آس پاس کے وسائل، درختوں اور زمین کی مٹی سے مدد لے کر یہاں اپنی ایک دنیا آباد کر لی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سردار گونگا نے جوانوں کو ہدایت کی تھی کہ صرف سانپوں سے ہونے والی آمدنی سے گزارا نہ کریں، اپنے لیے کھیت لگائیں، ان قدرتی وسائل سے استفادہ حاصل کریں جو قدرت نے انہیں یہاں مہیا کر دیے ہیں۔ نتیجے میں پہاڑوں کی بستی ایک حسین و جمیل آبادی قرار دی جا سکتی تھی۔ گونگا ایک اچھا سردار تھا اور 22-23 سالوں سے برابر سردار چلا آ رہا تھا، لیکن اصلیت یہ تھی کہ چنگیزو کا پردادا کسی زمانے میں اس قبیلے کا سردار تھا، پھر اس کا انتقال ہو گیا اور چنگیزو کا دادا اپنے آپ کو سرداری کا اہل نہ ثابت کر سکا۔ باپ اس سے کہیں زیادہ نکما اور ناکارہ نکلا، جس پر چنگیزو کی ماں سیرا کو بہت دکھ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ پردادا کے نقش قدم پر کم از کم کوئی نہیں تو چنگیزو ضرور چلے، اور اس نے ابتدا ہی سے چنگیزو کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی کہ اسے اپنے پردادا کی سرداری واپس لینی ہے۔ اس کے 2 طریقے ہوا کرتے تھے۔ پہلا یہ کہ جسمانی طور پر موجود سردار کو شکست دی جائے،
اور اس طرح سرداری حاصل کی جائے۔ دوسرا طریقہ کار یہ تھا کہ شیشناگ کا جوڑا پکڑا جائے اور اسے لا کر بستی کے سامنے پیش کیا جائے۔ شیشناگ کا جوڑا پکڑنے والے کو بلا شک و شبہ بستی کا سردار چن لیا جاتا تھا، لیکن برسوں بیت چکے تھے، قبیلے کا کوئی بھی شخص شیشناگ نہیں پکڑ پایا تھا۔ سردار گنگا بھی اس سے پہلے والے سردار سے جسمانی طور پر مقابلہ کر کے سرداری کے لیے منتخب ہوا تھا، لیکن ایسے سردار کو وہ مقام نہیں ملتا تھا جو شیشناگ پکڑنے والے سردار کو مل جاتا تھا۔ بستی میں کئی ایسے بزرگ تھے جو جادو ٹونوں اور پراسرار قوتوں کے مالک تھے، لیکن انہیں سرداری وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ البتہ ان کا شمار بستی کے معززین میں ہوتا تھا۔ جب بھی بستی میں کوئی الجھن پیش آتی تو معززین اس کا حل پیش کرتے اور ان کی بات ہر طرح سے تسلیم کی جاتی تھی۔ چنانچہ سردار گونگا، جو اصل میں گونگا نہیں تھا بلکہ اس کا نام گونگا تھا، خاص طور سے چنگیزو سے کہتا تھا کہ چنگیزو، تجھے بستی کا سردار ہونا چاہیے۔ میں تجھ سے جسمانی مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں، تو بآسانی مجھے شکست دے سکتا ہے۔ مجھے للکار اور پہلی پورن ماشی کو مجھ سے مبازرت طلب کر، مجھے ہرانا تیرے لیے انتہائی آسان ہوگا، کیونکہ میں تجھ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تو شیشناگ لے کر آ، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ تب اس وقت چنگیزو نے کہا تھا، میں تجھ سے کوئی مقابلہ نہیں کروں گا سردار گونگا، لیکن اگر تیری خواہش ہے کہ میں تیرے بعد اس بستی کا سردار بنوں اور میری ماں کی بھی یہی آرزو ہے تو میں شیشناگ کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ پاگل، شیشناگ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ہمارے قبیلے میں صدیوں سے کوئی سپیرا شیشناگ نہیں پکڑ سکا، تو اس الجھن میں نہ پڑ۔ لیکن چنگیزو نے یہ چیلنج قبول کیا اور اپنی ماں اور سردار سے اجازت لے کر شیشناگ کی تلاش میں چل پڑا۔ اس کا ایک بہت اچھا دوست اس کے ساتھ تھا اور وہ لوگ جنگلوں اور بستیوں میں شیشناگ کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ کچھ ایسے جادو منتر بھی چنگیزو کو آتے تھے جو شیشناگ کی تلاش میں اس کے معاون ہو سکتے تھے۔ بہرحال چنگیزو نے کئی سال شیشناگ کی تلاش میں گزار دیے تھے۔ اس کا دوست ہارو اس سے کہتا تھا کہ وہ دوستی نبھانے کے لیے تیار ہے، لیکن جان لے کہ شیشناگ ہوتا ضرور ہے لیکن ملتا نہیں ہے۔ میری بات کا برا مت ماننا ہارو، میں جانتا ہوں کہ ضرورت پڑنے پر تو میرے لیے جان بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری 2 چھوٹی بیٹیاں اور بیوی ہے، انہیں تیری ضرورت ہے۔ اگر یہ کام آسان ہوتا اور اس بات کے امکانات ہوتے کہ شیشناگ مجھے مل جائے گا تو میں تجھ سے بنتی کرتا کہ کچھ وقت اور میرا ساتھ دے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ تجھے جانا چاہیے۔ ہارو نے گردن جھکائی، پھر افسردگی سے بولا، میں سپنوں میں اپنی بچیوں کو دیکھتا ہوں، وہ مجھے بلاتی ہیں، تجھے جانا چاہیے میرے دوست۔ چنگیزو نے ہارون کو واپس بھیج دیا اور تنہا جنگل گردی کرنے لگا۔ خاندانی سپیرا تھا، سانپوں اور ان کے بارے میں کافی معلومات رکھتا تھا۔ بے شک شیشناگ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن قبیلے کے بوڑھے سپیرے سے بتاتے تھے کہ شیشناگ یا ناگن کیا ہوتی ہے۔ وہ انہی نشانیوں کو ذہن میں رکھ کر جنگلوں اور بڑے بڑے میدانوں میں جہاں گھاس کی چادر بچھی ہوتی تھی شیشناگ کو تلاش کرتا تھا۔ ہارو کو اس کے پاس سے گئے ہوئے ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ایک دوپہر وہ ایک ایسے میدان میں جا نکلا جہاں تھوہر کی بڑی بڑی جھاڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ان جھاڑیوں میں بھی اکثر سانپ پائے جاتے ہیں، لیکن چنگیزو کو ذرا بھی امید نہیں تھی کہ ایسی جگہ شیشناگ مل سکتا ہے۔ البتہ اس کی تجربے کار آنکھوں نے وہ 2 لکیریں دیکھ لیں جو دور تک چلی گئی تھیں۔ یہ لکیریں بہت چوڑی تھیں اور ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سانپ کی لکیریں ہوں۔ نئے چوڑے چکلے سانپ کا تصور ذرا مشکل ہی تھا۔ اژدہوں کی چال دوسری ہوتی ہے، وہ عام طور سے سیدھے جاتے ہیں اور رک رک کر جاتے ہیں، ان کے رکنے سے تھوڑی سی مٹی سمٹ جاتی ہے، لیکن یہ لکیریں لہریے دار تھیں اور لہریے دار لکیریں صرف سانپ کی چال سے بن سکتی ہیں۔ وہ اچنبے میں پڑ گیا اور پھر کافی دور تک اس نے لکیروں کا تعاقب کیا۔ چٹانی علاقے میں بہت زیادہ مٹی نہیں تھی، بس ہلکی ہلکی اڑنے والی گرد وہاں نشانات بنا دیتی تھی۔ جتنی گہری یہ لکیریں تھیں اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی وزنی سانپ ادھر سے گزرا ہے۔ اور پھر ان لکیروں کا اختتام ایک بڑی جھاڑی پر ہوا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ ایک جھاڑی سے باہر ایک کالی دم نکلی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں چنگیزو کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے بین نکال کر فوراً ہی بجانا شروع کر دی۔ اتنی مدھر بین بجاتا تھا وہ کہ سانپ تو سانپ، پورا قبیلہ ہی مست ہو جاتا تھا۔ بھلا کیا مجال کہ جب وہ بین کا آغاز کرے تو کوئی سانپ بے خود نہ ہو جائے۔ وہ بین بجاتا رہا اور نہ جانے کہاں کہاں سے پرندے اڑ اڑ کر اس کے پاس جمع ہونے لگے۔ وہ خود بھی بے خود ہوتا جا رہا تھا۔ پھر جب وہ بین بجاتے بجاتے تھک گیا تو اسے ہوش آیا اور اس نے چوڑے پھن کو دیکھا جو چکی کے پاٹ جیسا تھا اور جھوم رہا تھا۔ اسے دیکھ کر چنگیزو کو تھوڑی سی مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ پھن شیشناگ کا نہیں تھا، وہ ناگن تھی، لیکن ایسی ناگن جو عام طور سے ناگ رانی ہوا کرتی ہے۔ شیشناگ اسے نظر نہیں آیا تھا، اگر شیشناگ ہوتا تو وہ بھی جھوم رہا ہوتا، لیکن انہی جھاڑیوں میں سے کچھ اور بھی نظر آیا۔ یہ ایک سوتا ہوا سانپ تھا۔
اور اس مرتبہ چنگیزو ایک بار پھر دہشت زدہ ہو گیا۔ یہ شیش ناگ تھا، لیکن وہ جس طرح پڑا ہوا تھا اسے دیکھ کر یہ احساس ہوتا تھا کہ شیش ناگ مردہ ہے۔ چنگیزو خوشی اور جذبات میں ناگن کو بھول گیا اور اس نے جھاڑیوں میں ہاتھ ڈال کر شیش ناگ کا پھن پکڑ لیا۔ شیش ناگ کسمسایا مگر ہوش میں نہیں آیا۔ تب چنگیزو نے وہ بڑی ٹوکری نکالی اور ناگ کو کھینچ کر ٹوکری میں ڈال دیا۔ جیسے ہی ناگ ٹوکری میں پہنچا، ناگن نے اپنا پھن سکوڑا اور خود بھی ٹوکری میں داخل ہو گئی۔ چنگیزو پھٹی پھٹی نگاہوں سے شیش ناگ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اندازہ اسے تھوڑی دیر میں ہو گیا کہ شیش ناگ زندہ ہے اور صرف بین کے زیر اثر بے خود ہے۔ پھر جب ناگ کے بدن میں کسمساہٹ ہوئی تو چنگیزو نے جلدی سے ٹوکری بند کر دی اور خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ سپیروں، میں تمہارا سردار ہوں۔ میرے دادا اور میرے باپ، اب تمہاری نسل کا ایک فرد سپیروں کا سردار ہے۔ اور پھر اس نے وزنی ٹوکری بینگی میں رکھی اور اپنے قبیلے کی جانب سفر کرنے لگا۔ جب وہ قبیلے میں پہنچا تو اس کا دوست ہارو اس سے 2 دن پہلے ہی پہنچا تھا۔ چنگیزو سیدھا ہارو کے پاس گیا اور اس نے خوشی سے کپکپاتے لہجے میں بتایا کہ وہ شیش ناگ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ہارو نے پورے قبیلے میں یہ خبر پھیلا دی اور چنگیزو کے گھر کے سامنے سپیروں کا مجمع لگ گیا، یہاں تک کہ سردار کو بھی پتہ چلا، اور سردار گونگا اپنے تمام جادو منتر لے کر چنگیزو کے پاس پہنچ گیا اور اس نے شیش ناگ کو دیکھ کر تصدیق کر دی کہ آخر کار چنگیزو نے وہ کر دکھایا جو صدیوں سے کوئی سپیرا نہیں کر سکا تھا۔ اس طرح بستی کی تقدیر کھلے گی، ہر شخص کو رزق ملے گا کہ اس کے پاس خرچ کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ساری بستی میں چراغ روشن کر دیے گئے اور جشن منایا جانے لگا۔ 16 دن تک جشن منایا گیا اور وہ تمام رسمیں دہرائی گئیں جو سپیروں کی بستی میں رائج تھیں، اور پھر وہ منتر پڑھے گئے جن کی روح سے ناگوں سے معاہدہ کیا جاتا تھا کہ اتنے سال انہیں ان کے ساتھ رہنا ہوگا اور اس کے بعد انہیں آزادی دے دی جائے گی۔ شیش ناگ کی رہائش کے لیے ایک پہاڑی گفا میں تیاریاں ہونے لگیں اور تمام تیاریوں کے بعد جادو ٹونوں کی آخری رسم ادا کی گئی۔ ناگ اور ناگن کو 13 سال کی قید دے دی گئی۔ اب انہیں 13 سال تک رہائی ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ چنگیزو کو قبیلے کا سردار بنا دیا گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ چنگیزو قدرتی موت مر جائے یا پھر کوئی اتنا زہریلا سانپ ہو جو اسے ہلاک کر دے، تبھی چنگیزو کی سرداری ختم ہو سکتی تھی۔ ڈرائنگ روم میں ایک انتہائی حسین قد آدم فریم لگا ہوا تھا اور اس فریم میں بشیر بیگ کو بہت ہی خوبصورت تصویر نظر آ رہی تھی۔ بشیر بیگ کو جس بات پر حیرت ہوئی تھی وہ اس تصویر کے نقوش تھے۔ کوئی شک و شبہ نہیں تھا، تصویر 100% اسی کی تھی، لیکن اس تصویر میں جو لباس بشیر بیگ نے پہنا ہوا تھا، ایسا لباس خواب میں بھی اس نے نہیں دیکھا تھا۔ بوڑھے شخص کے ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، کیا سوچ رہے ہو حاتم؟ دیکھو بزرگوں، بہت سی برائیاں کی ہیں زندگی میں، لیکن جب سے نینا میرے پاس آئی ہے، نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ برائیوں سے بچوں۔ میں نہیں جانتا بیوی کیسی ہوتی ہے اور اولاد کیا چیز ہوتی ہے، لیکن نینا کو دیکھ کر میرے دل میں خیال ابھرتا ہے جیسے میں اس کا باپ ہوں، اور باپوں کا اپنی بیٹی کی موجودگی میں ایک فرض بن جاتا ہے کہ وہ بیٹی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ دیکھو بزرگوں، میں تم سے سچ بولنا چاہتا ہوں کہ میں حاتم نہیں ہوں، میں ایک معمولی سا اچکا ہوں، پر تھوڑے دن پہلے قدرت نے میرا ہاتھ تھام لیا ہے، اور وہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ نینا کی برکت ہے۔ بوڑھا آدمی مسکرایا اور بولا، اگر تم سمجھتے ہو تو پھر جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے اپنی بیٹی کی برکت سمجھو۔ دیکھو حاتم، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، سب کچھ میں تمہیں سونپ کر یہاں سے چلا جاؤں گا، نوکر چاکر مال و دولت تمہارے نام کر دوں گا، کروڑوں روپیہ بینک میں پڑا ہوا ہے، جب تک بچی جوان نہ ہو جائے اور تم اس کی شادی کسی بہت اچھی جگہ نہ کر دو، تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ تم بچی کی پوری نگہداشت کرو گے اور اسے وہ سب کچھ دو گے جو اس کی طلب اور اس کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے سارے قانونی معاملات پورے کر کے یہاں سے جاؤں گا تاکہ تمہیں بعد میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ کوٹھی اور یہ تمہارا سارا ساز و سامان، ہاں، اب تمہارا اور تمہاری بیٹی کا ہے۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، ضروری کام کر کے تمہارے پاس واپس آؤں گا، کیا سمجھے؟ جیسا آپ پسند کرو، بشیر بیگ نے نڈھال لہجے میں کہا۔ اس تصویر کے ساتھ اب وہ اس شاندار کوٹھی میں مالک کی حیثیت سے رہے گا، اس کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ بزرگ نے تمام ملازموں کو بلایا اور انہیں ہدایت کی کہ حاتم ان کا بیٹا ہے اور وہ اپنا سب کچھ اسے سونپ کر یہاں سے جا رہے ہیں۔ سارے ملازمین پوری دیانت کے ساتھ حاتم کے احکامات کی پابندی کریں۔ بہرحال حاتم کو ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا اور وہ اپنے دل و دماغ کو یہ تسلی دینے لگا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ کوئی خواب نہیں ہے بلکہ خواب حقیقت بن گئے ہیں۔ پھر اسے تاجی اور نینا کا خیال آیا اور اس کا دل پھڑ پھڑانے لگا کہ ان کے پاس جائے اور انہیں یہاں لے آئے، جبکہ بزرگ نے پہلے ہی اسے اجازت دے دی تھی۔
لیکن فوراً ہی ان دونوں کو یہاں نہیں لانا چاہتا تھا۔ پہلے وہ اس بات کی تصدیق کر لینا چاہتا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں کوئی الٹ پھیر تو نہیں ہے۔ حالانکہ وہ بزرگ جس طرح کے تھے ان کی کسی بات پہ شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن بشیر بیگ کیونکہ دوسری طرح کی زندگی گزار چکا تھا اس لیے اسے یہ سب کچھ خواب لگ رہا تھا۔ بزرگ نے 3 دن اس کے ساتھ گزارے۔ ان 3 دنوں میں انہوں نے وہ تمام کارروائی مکمل کر کے بشیر بیگ کے حوالے کر دی جس کی روح سے وہ اس کوٹھی اور اس بینک بیلنس کا مالک تھا جس کا تذکرہ بزرگ نے کیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا، حاتم میں تمہیں آخری ہدایت کر کے اب یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ آخری ہدایت یہ ہے کہ تم اپنا نام حاتم ہی رکھ لینا۔ وہ شخص جو تمہاری یادداشت میں محفوظ تھا اسے بھلا دینا، کیا سمجھے؟ جی جناب، میں پوری کوشش کروں گا، بشیر بیگ نے جواب دیا اور بزرگ نے گردن ہلا دی۔ بشیر بیگ کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کب اور کہاں چلے گئے۔ سارے ملازمین اس کے سامنے باادب رہتے تھے۔ جب اسے پوری طرح اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں کوئی کھوٹ کوئی گڑبڑ نہیں ہے تو آخر کار وہ اس عظیم الشان کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ کوٹھی کے اندرونی حصے سے باہر نکلا ہی تھا کہ شاندار کار کا ڈرائیور اس کے پاس پہنچ کر گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ حضور گاڑی تیار ہے۔ نہیں ڈرائیور، مجھے ٹیکسی لا دو، میں اپنے خاندان کے 2 افراد کو یہاں لے آؤں، اس کے بعد یہاں سے باقاعدگی کے ساتھ سارے کام ہوں گے۔ ڈرائیور نے گردن خم کر دی۔ ٹیکسی آئی اور بشیر بیگ اس میں بیٹھ کر چل پڑا۔ اماں تاجی اور نینا سے رخصت ہوئے آج چوتھا دن تھا، لیکن بشیر بیگ کو نینا کی طرف سے مکمل اطمینان تھا۔ اماں تاجی بذات خود نینا پر مر مٹی تھی اور اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اسے اطمینان تھا کہ تاجی نے نینا کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی ہوگی۔ باقی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ گھر پہنچ گیا اور اس کی توقع کے مطابق نینا اور تاجی بالکل خیریت سے تھیں۔ تاجی نے گردن ادھر ادھر جھٹکتے ہوئے کہا، بیٹا بشیرے، تو نے تو مجھے مار ہی ڈالا تھا۔ چوتھے دن آیا ہے تو، نہ خیر نہ خبر۔ میرا دل کیسے کیسے ہول رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اللہ نہ کرے پتہ نہیں کیا بات ہو گئی کہ تو اطلاع دیے بغیر اس طرح غائب ہو گیا۔ بس اماں تاجی، یہ سمجھ لو کہ نینا کے آنے کے بعد زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ اللہ نے جب یہ بیٹی دی ہے مجھے تو اب ذرا باعزت زندگی گزار لینی چاہیے، کیونکہ اماں تاجی تمہیں معلوم ہے بیٹیوں کا مسئلہ کیسا ہوتا ہے، ان کی اچھی پرورش اور اس کے بعد عزت سے ان کی گھر سے رخصتی۔ پھر سچی بات یہ ہے اماں تاجی کہ اس بچی کے میرے پاس آتے ہی میری تقدیر کھل گئی۔ ہاں بیٹا، سو تو ہے۔ اب میں تجھے آج سے تو نہیں جانتی ہوں، تو سمجھتا ہوگا کہ اماں بالکل ہی بے وقوف ہے۔ ارے مجھے معلوم تھا کہ تو کیا دھندے کرتا ہے، پر میں محسوس کرتی ہوں کہ اب تو تیری باتیں بھی بدل گئی ہیں، کیسی سمجھداری کی باتیں کرنے لگا ہے۔ بیٹا یہ سچ ہے کہ جب انسان بیٹی کا باپ بن جاتا ہے تو اس کی روش ہی بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ تیری سگی اولاد نہیں ہے، پر اللہ نے تجھے اولاد ہی کی حیثیت سے دی ہے۔ کہاں رہ رہا تھا؟ میں نے کہا نا اماں تاجی، کچھ کاروائیاں کر رہا تھا۔ اب کیسے میں تم سے کہوں کہ سارا تام تباڑا اٹھاؤ، بلکہ چھوڑ دو یہیں پر اور نئے گھر میں چلو۔ تم نئے گھر کا نام سن کر ہی حیران ہوگی۔ بیٹا حیرانی کی بات ہی ہے، اب یہ گھر کیا برے ہیں؟ نہیں اماں، برے تو نہیں ہیں، مگر جو میں تم سے کہہ رہا تھا تم نے اس پر غور نہیں کیا۔ انسان بیٹی کا باپ بن جاتا ہے تو ہر بات سوچنی پڑتی ہے۔ اب یہ بھی تو ہے نا کہ ہمیں دور تک دیکھنا ہوگا، کم از کم گھر تو ڈھنگ کا ہونا چاہیے، بیٹی بیانی ہے آخر۔ اماں تاجی ہنس پڑی، پھر بولی، لہ ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اسے تیرے گھر آئے ہوئے اور تو اسے بیانے کی سوچ رہا ہے؟ ارے بھیا ابھی ہے کتنی چھوٹی سی، ابھی تو توتلے جملے بولتی ہے تو اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں تجھے کیا بتاؤں۔ بشیر بے خوش ہو کر بولا، یہ بولتی ہے اماں؟ لے پٹر پٹر باتیں کرتی ہے۔ ہاں نینا، کون آ گیا بتاؤ؟ نینا نے مسکرا کر بشیر بیگ کو دیکھا اور بولی، تاتا جی۔ بشیر بیگ خوشی سے سرشار ہو گیا اور مست لہجے میں بولا، ارے واہ، میری بھتیجی نے تو مجھے پہلی بار تاتا جی کہا ہے، اتنا بڑا انعام دوں گا تجھے کہ تو بھی کیا یاد کرے گی۔ سمجھی اماں تاجی، اسے تاتا جی کہنے کا انعام دوں گا میں۔ تاجی ہنسنے لگی اور پھر بشیر بیگ نے چھوٹی موٹی تیاریاں کرنے کے بعد تاجی اور نینا کو ساتھ لیا اور باہر آ گیا، پھر ایک ٹیکسی لے کر چل پڑا۔ ٹیکسی اس عالیشان کوٹھی کے سامنے رکی تو تاجی نے کہا، اے بیٹا یہ کس کا گھر ہے؟ میری نینا کا، بشیر بیگ مسکرا کر بولا اور بچی کو گود میں لے کر گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے چوکیدار ہی نے اسے تعظیم دی تھی۔ تاجی حیران بشیر بیگ کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ پھر کوٹھی کا اندرونی ماحول دیکھ کر تو تاجی کو غشی ہی آنے لگی۔ بشیر بیگ اسے لے کر اندر پہنچ گیا تھا۔ اس نے کہا، اماں آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ ہے تجھے خدا سمجھے، ہے تجھے خدا کی نیکی، کیا مذاق کر رہا ہے؟ کس کا گھر ہے یہ؟ کہا نا اماں، یہ میری نینا کا گھر ہے۔ اماں تاجی تو ایک ایک چیز کو دیکھ کر دیوانی ہو رہی تھی اور اس کی حالت بری تھی۔
وہ بار بار بشیر بیگ سے پوچھتی تھی، کیا ہم یہیں رہیں گے؟ بس یہی سمجھ لو اماں تاجی، یہ سب کچھ اللہ نے ہماری نینا کو دیا ہے۔ تاجی آنکھیں بند کر کے گردن ہلانے لگی تھی اور نینا کو بری طرح چومنے لگی تھی۔ بچوں کا بھی یہاں خوب دل لگ گیا تھا اور بابا ادریس علی خوش تھے۔ بیوی کا تو تھا ہی میکا، اور وہ بابا ادریس علی کے اس فیصلے سے بہت خوش تھی کہ اب وہ یہیں مستقل قیام کریں گے۔ بابا صاحب نے قالینوں کا کام چھوڑ کر مدرسے شروع کر دی تھی، ملازمت مل گئی تھی، وہ رزق حلال جو ان کی اولین ترجیح تھی۔ اکثر بیوی سے کہا کرتے تھے، جو لطف اس کام میں ہے وہ کسی میں نہیں۔ اور پھر سچی بات یہ ہے کہ پرانی قیام گاہ سے کچھ دل بھی اکتا گیا تھا۔ یہاں ملنے جلنے والے بھی ہیں اور اچھے اور مخلص لوگ ہیں، چنانچہ بس میں تو اب یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ بڑا اچھا فیصلہ ہے آپ کا۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے بھی خوشی ہے، ماشاءاللہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی بہت سے کام کرنا ہے، یہاں کم از کم ہمدردی والے تو موجود ہیں۔ ادریس علی گردن ہلا کر خاموش ہو جاتے تھے۔ دل میں ایک تردد تھا تو بس یہ کہ عالی جاں ان کی ایک فراخ دلانہ کوشش کی وجہ سے الجھن میں پھنس گیا تھا، اب بھی کافی دن سے نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اس دن تنہائی میں عالی جاں کو پکارا، عالی جاں ہم نے تمہیں کبھی طلب کر کے زحمت نہیں دی، اور صورتحال یہ ہے کہ تم سے وہ رشتہ بھی ختم ہو گیا، لیکن تم سے ملاقات کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے، ملو مجھ سے۔ اور جواب میں عالی جاں کی آواز سنائی دی، میں حاضر ہوں بابا صاحب۔ ادریس علی بوکھلا گئے تھے۔ انہوں نے کہا، حقیقت یہ ہے عالی جاں کہ ہمارا تم سے ملتے رہنے کو دل کرتا ہے اور ہمیں تم سے بات چیت کر کے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جی بابا صاحب، بس آپ کی تھوڑی سی سادگی نے مجھے الجھا دیا ہے۔ عزیزم، دوستی تو نبھائی جا سکتی ہے، اور پھر غلام تو ہم نے تمہیں پہلے بھی کبھی نہیں سمجھا تھا۔ تم گواہ ہو کہ غلام کی حیثیت سے ہم نے تم سے کبھی کسی کام کے لیے نہیں کہا۔ خوش قسمتی تو وہی تھی میری بابا صاحب، ورنہ ایسے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ناکو چنے چبوا دیتے ہیں۔ بہرحال میں خود بھی حاضر ہو کر تفصیل بتانا چاہتا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ عرشیہ بیگم چودھری شاہنواز کے پاس واپس پہنچ گئی ہیں، لیکن ان کی یادداشت واپس نہیں آئی ہے، اور بابا صاحب اس یادداشت کی واپسی کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ رہا سوال اس بچی کا جس بیچاری کو اب تک بہت سے نام مل چکے ہیں اور جو بھٹک رہی ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ راج گندل نے جادو منتر کر کے اس کا پتہ لگایا تھا۔ وہ اپنے آپ سے بہت دور ہو چکا ہے اور شاید کسی برے حال میں ہے۔ جب وہ خیر محمد کے پاس تھی، اس سے پہلے ہم نے وہاں اس طرح کا ماحول پیدا کر دیا کہ خیر محمد کو اسے یتیم خانے لے کے آنا پڑا، مگر وہاں سے ہم نے بچی کو ایک اور خاندان میں منتقل کر دیا۔ اس کی وجہ سے ان کو بہت کچھ ملتا رہا۔ راج گندل نے اپنا پورا جادو داؤ پر لگا کر سانپ کی شکل اختیار کر لی اور وہاں جا پہنچا، لیکن اس سے پہلے ہی ہم نے ایک ایسا چکر چلا دیا کہ لڑکی وہاں سے بھی رخصت ہو گئی، اور اس کے بعد وہ ایک نیک دل لیکن برے حال نوجوان بشیر بیگ کے ہاں پہنچی، جس نے اسے کلیجے سے لگا کر رکھا۔ تو ہم نے بشیر بیگ کو ایک اعلیٰ مقام دے دیا۔ اب وہ ایک شاندار کوٹھی میں رہتا ہے اور بچی کی پرورش کر رہا ہے۔ راج گندل ہمارے علم کے مطابق کسی ایسے عذاب میں گرفتار ہو گیا ہے جس کے بارے میں ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہے، نہ ہم اس کا پتہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ بعض معاملات میں ہمارے اختیارات بھی محدود ہیں۔ بہرحال ابھی طویل عرصے تک بچی اور عرشیہ بیگم محفوظ ہیں۔ ہمیں ایک خدشہ ہے بابا صاحب، وہ یہ کہ جیسا ہم نے آپ کو بتایا، کوئی بھی عامل اگر مکمل عمل کر لے تو کسی بھی جن کو اس وظیفے کے تحت عامل کی تحویل میں جانا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک ترتیب ہوتی ہے اور اس جن کو اس کے ساتھ مخصوص کر دیا جاتا ہے کہ اس بار کس جن کو کس کے قبضے میں جانا ہوگا۔ ہمیں خدشہ ہے کہ شاید ہماری آزادی کے دن مختصر ہو جائیں اور ہمیں کسی عامل کی تحویل میں جانا پڑے۔ ایک دکھ ہمارے دل میں پیدا ہو گیا ہے، ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ اگر کہیں جانا بھی پڑا تو ایسے لوگ نہ ہوں جو ہمارا جینا حرام کر دیں۔ بابا ادریس علی افسردہ ہو گئے تھے۔ ہمارے اس عمل کا یہ پہلو افسوسناک ہے۔ بخدا ہم نے تو خلوص نیت سے ایک دوست کو غلام بنائے رکھنے سے گریز کیا تھا۔ بہرحال کسی کی تحویل میں جانے کے بعد بھی تمہیں وقت تو ملے گا۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن ایک مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اگر صاحب عمل نے کوئی حکم دے دیا تو ہم قیدی کی حیثیت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ادریس علی افسردہ ہو گئے تھے۔